کہ شیخ کی صحبت میں آنے سے انسان کو کیسے کیسے نعمتیں ملتی ہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تھانہ بھون میں تھے، شروع کی بات ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جب یعنی درس نظامی پڑھا، فارغ ہوئے تو پڑھانا شروع کر دیا گنگو میں۔ گنگو دیوبند سے دور نہیں ہے، گنگو جو ہے وہ تھانہ بھون سے دور نہیں ہے، قریب ہے، واکنگ ڈسٹنس ہے۔ ایک دن دل میں خیال آیا کیوں نہ میں حضرت کی خدمت میں جاؤں اور حضرت سے دعا کر لوں، ملاقات کر لوں، فائدہ ہوگا۔ چنانچہ جب چھٹی کا دن آیا اور طلباء گھروں کو چلے گئے تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں تھانہ بھون پیش ہوئے، سلام کیا، مصافحہ کیا۔ پھر رات ہی کا وقت تھا تو اجازت مانگی کہ حضرت اجازت دے دے، میں صبح اٹھ کے جلدی سفر کروں گا، اس لیے کہ مجھے فجر کے بعد طلباء کو سبق پڑھانا ہے اور صبح کے وقت اجازت مانگنی مشکل ہوگی، تو آپ مجھے رخصت ابھی فرما دیجئے، میں اپنے وقت پہ سہولت پہ سفر شروع کر دوں گا۔ حضرت حاجی صاحب نے فرمایا میاں رشید احمد کچھ وقت ہمارے پاس بھی گزار لو۔ عرض کیا کہ حضرت میں استاد ہوں، تعلیم و تعلم کرنے والا بندہ ہوں، اور میں اگر ناغے کروں گا تو طلباء کا حرج ہوگا، نقصان ہوگا، میں چھٹی نہیں کر سکتا۔ حضرت حاجی صاحب نے یہی کہا کہ میاں رشید احمد کچھ وقت ہمارے پاس بھی گزار لیتے، ایک رات ہی گزار لیتے۔ اب دل میں خیال آیا کہ جب حضرت اتنا اصرار کر رہے ہیں تو ایک رات حضرت کے پاس گزارنا کوئی مشکل تو نہیں، تو فرمایا کہ حضرت میں ایک رات یہاں گزار تو لوں، لیکن یہ تو خانقاہ ہے، یہاں رات کو لوگ عبادت میں مصروف رہتے ہیں، کوئی تلاوت کرتا ہے، کوئی ذکر لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتا ہے، کوئی مناجات میں مشغول ہوتا ہے، رونا دھونا کرتا ہے، تو میں اگر یہاں سوؤں گا تو میری تو رات کی نیند نہیں پوری ہوگی اور صبح کو میرا سفر بھی کھوٹا ہوگا اور میں بچوں کو سبق بھی نہیں پڑھا سکوں گا۔ حضرت حاجی صاحب نے فرمایا میاں رشید احمد آپ اپنی نیند پوری کرنا، آپ کو رات کو کوئی نہیں جگائے گا۔ تو میاں رشید احمد حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے سوچا کہ چلو اگر یہ شرط ہے کہ میرے اوپر رات کو جاگنا لازم نہیں تو میں نیند پوری کر لیتا ہوں اور اب کی بجائے صبح اٹھ کے روانہ ہو جاؤں گا۔ اب جب یہ فیصلہ کر لیا تو حضرت حاجی صاحب نے اپنے خادم سے کہا کہ میاں رشید احمد کی چارپائی ہماری چارپائی کے ذرا قریب بچھا دینا۔ اب یہ جو قرب تھا نا، یہ جو قریب قرب تھا، اسی میں برکت آنی تھی، اسی میں توجہ پڑنی تھی۔ یہ لوہے نے مقناطیس کے قریب ہونا تھا اور مقناطیسیت کو اس نے بھی قبول کرنا تھا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں رات کو میٹھی نیند سو گیا۔ جب تہجد کا وقت آیا تو میری اچانک آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ میرے نفس نے کہا کہ رشید احمد سو جاؤ، بڑی رات باقی ہے، لیکن دل نے کہا کہ میاں رشید احمد ورثۃ الانبیاء میں شامل ہونے کی تمنا تو تمہیں ہے، بڑے دل میں تمنا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے وارثوں میں شامل فرما لے۔ اور جو لوگ اللہ والے تھے وہ تو راتوں کو اللہ کی عبادت کرتے تھے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ ایسی آیتیں دل میں آنی شروع ہوئی کہ تتجافی جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ تو دل نے کہا کہ بھئی میں اتنا گیا گزرا کیوں ہوں کہ میں اٹھ نہیں پاتا، میں بھی اٹھ کے کیوں نہ چند رکعت تہجد پڑھ لوں۔ فرماتے ہیں کہ میں ہمت کر کے اٹھا، وضو کیا اور میں نے چند رکعت تہجد کے ادا کر لیے۔ پھر اس کے بعد کچھ وقت فارغ تھا تو میں نے بھی بیٹھ کے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا جیسے باقی لوگ ذکر کر رہے تھے۔ جب فجر کی نماز پڑھی تو حضرت حاجی صاحب کے ساتھ میں نے مصافحہ کیا۔ حاجی صاحب نے فرمایا میاں رشید احمد وہ جو ایک بندہ فلاں جگہ آج صبح بیٹھا ذکر کر رہا تھا وہ کون تھا؟ اللہ والے بھی عجیب حکیم دانا ہوتے ہیں، بات کتنے عجیب انداز سے پوچھی کہ فلاں جگہ جو بیٹھا ہوا بندہ ذکر کر رہا تھا وہ کون تھا؟ تو کہا کہ حضرت وہ میں ہی تھا جو بیٹھا ہوا ذکر کر رہا تھا۔ حضرت حاجی صاحب نے کہا میاں رشید احمد اگر آپ نے ذکر کرنا ہی ہے تو پھر سیکھ کے ذکر کیوں نہیں کر لیتے؟ اگر ذکر کرنا ہی ہے تو سیکھ کے ذکر کر لو۔ تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے حضرت سکھا دیجئے۔ چنانچہ حضرت حاجی صاحب نے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور بیٹھ کے کلمات پڑھا کر ان کو ذکر سکھا دیا۔
اب ذکر سکھانے کی یہ برکت تھی کہ دل میں شرح صدر ہو گیا. دل نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر میں 1 مہینہ حضرت کی صحبت میں گزار بھی لوں تو میرا اپنا فائدہ ہے، اور میں طلباء کو کسی اور استاد سے پڑھانے کا بندوبست کر سکتا ہوں. چنانچہ ایک بندے کے ہاتھ پیغام بھیج دیا دوست کو کہ میرے سبق آپ پڑھا دینا تاکہ طلباء کا نقصان نہ ہو، اور میں 1 مہینہ حضرت کی خدمت میں قیام کروں گا. یہ جو 1 مہینہ حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں قیام کیا، اس 1 مہینے نے زندگی کو بدل کے رکھ دیا. اس 1 مہینے میں جو صفات تھیں وہ حاجی صاحب سے قلب سے ان کے قلب میں منتقل ہو گئی. چنانچہ نفس پامال ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت یعنی نسبت کا نور عطا فرما دیا. پھر حاجی صاحب نے ان کا امتحان بھی لیا کہ 1 مہینہ صحبت میں رہنے کے بعد کیا ان کا نفس مرا ہے یا نہیں مرا. اللہ والے جو نسبت اصلاحی ہوتے ہیں نا، اس میں سالک کی اصلاح اس طرح سے کرتے ہیں کہ پھر اس کو آزماتے بھی ہیں کہ کیا یہ امتحان میں فیل ہوتا ہے یا پاس ہوتا ہے. تو حضرت حاجی صاحب نے ان کا امتحان لیا. امتحان کا طریقہ کیا بنا کہ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھانہ بھون. تو حضرت حاجی صاحب ان کو لے کے اپنے ایک مرید کے گھر دعوت کے لیے گئے. مرید نے 2 مشائخ کے آنے پر خوشی کا اظہار کیا اور اس نے کئی درجن سالن بنوائے مختلف قسم کے کہ معلوم نہیں طبیعت کو کون سا پسند آئے، جو پسند آئے گا وہی نوش فرما لیں گے. تو کئی درجن پلیٹیں اس نے سامنے رکھیں. جب یہ حضرات گئے اور دسترخوان کے اوپر بیٹھے تو حضرت حاجی امداد اللہ مواجہ مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خالی پلیٹ اٹھائی اور اس کے اندر دال ڈالی، صرف دال ڈالی، اور 2 چپاتیاں لیں اور وہ چپاتیاں اور وہ دال والی پلیٹ میاں رشید احمد کے ہاتھ میں دے کے کہا کہ میاں رشید احمد یہ لے لو اور دسترخوان کے کونے پہ بیٹھ کے کھا لو. یعنی ان کا صرف یہی کھانا تھا. اب دونوں حضرات کے لیے درجنوں پلیٹوں میں کھانے ہیں، مرغے چرغے رکھے ہوئے ہیں، اور میاں رشید احمد کے لیے ایک پلیٹ میں تھوڑی سی دال ہے اور 2 چپاتی ہیں، اور ان کو کہا کہ دسترخوان کے کونے پہ بیٹھ کے کھا لو. اب انہوں نے بیٹھ کے کھانا شروع کر دیا. جب کھا رہے تھے تو نفس محسوس تو کر رہا ہوگا نا کہ ہمارے پیر کے اندر مساوات نہیں ہے، خود تو ان پلیٹوں میں سے کیا کیا نعمتیں کھا رہے ہیں اور مجھے دال دے کے ایک کونے میں بٹھا دیا ہے. مگر اب نفس سنورا ہوا تھا. اب یہ سوالات دل میں پیدا نہیں ہوئے. آرام سے بیٹھ کے اس دال کو کھا رہے تھے اور اس دال کو بھی اللہ کی نعمت سمجھ رہے تھے. اچانک حضرت حاجی امداد اللہ مواجہ مکی رحمۃ اللہ نے ایک سوال کیا، ایک نشتر ان کو چبھویا. فرمایا میاں رشید احمد، دل تو چاہتا تھا کہ تمہیں جوتوں میں بٹھاؤں مگر میں نے تمہیں دسترخوان کے کونے پہ بٹھا دیا. دل تو چاہتا تھا کہ تمہیں جوتوں میں بٹھاؤں مگر میں نے تمہیں دسترخوان کے کونے پہ بٹھا دیا. جب یہ کہا تو حضرت حاجی صاحب نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا کہ کیا ایسی بات جو نفس کے خلاف ہے سن کے چہرے پہ ناگواری کے اثرات ہوتے ہیں یا نہیں. مگر اب حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ کا نفس تو مر چکا تھا، ناگواری کے اثرات ظاہر نہیں ہو رہے تھے. حضرت گنگوئی نے مسکرا کے آگے سے جواب دیا، حضرت میں تھا تو اسی قابل کہ مجھے آپ جوتوں میں بٹھاتے، یہ آپ نے مجھ پر احسان فرمایا، دسترخوان کے کونے پہ بیٹھنے کی اجازت عطا فرما دی. تو جب حضرت حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ نے ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے دیکھا کہ ایسے خلاف نفس بات کو سن کے بھی نفس اثر نہیں ہوا تو فرمایا الحمدللہ، اللہ نے مقصد کو پورا کر دیا. چنانچہ اس محفل کے بعد حضرت حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اجازت خلافت عطا فرما دی. جب اجازت خلافت ملی تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت آپ نے تو مجھے اجازت خلافت دی اور مجھے تو اپنے اندر کچھ نظر نہیں آتا، مجھے تو اپنے اندر کچھ نظر نہیں آتا اور آپ نے مجھے اجازت خلافت دے دی ہے. حضرت حاجی صاحب نے جواب دیا، میاں رشید احمد اگر تمہیں اپنے اندر کچھ نظر آتا تو تمہیں یہ نعمت کی بشارت نہ دی جاتی. بشارت اس لیے دی گئی ہے کہ تمہیں اپنے اندر کچھ نظر نہیں آتا. پھر حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ نے حضرت مولانا شیخ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو واپس بھیج دیا. حضرت تشریف لائے اور پھر گنگو میں آ کے طلباء کو پڑھانے میں مشغول ہو گئے. 1 سال تک اپنے مدرسے میں ہی رہے. پھر دوبارہ حضرت حاجی صاحب کی صحبت میں نہیں جانے کا موقع ملا. مگر اس 1 سال میں جو اذکار اور وظائف بتائے تھے
اور جو شیخ کی غائبانہ توجہ تھی اس نے ایسا اثر کیا کہ دل کی حالت کو بدل کے رکھ دیا۔ اللہ کی شان دیکھیں، 1 سال کے بعد پھر اپنے شیخ کے ساتھ دوبارہ ملاقات کا موقع نصیب ہوا۔ اب جب ملاقات کا موقع نصیب ہوا تو حضرت حاجی امداد اللہ موجی مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت ہی پیارا سوال پوچھا، میاں رشید احمد یہ بتاؤ کہ بیعت ہونے سے پہلے اور بیعت ہونے کے بعد تمہیں اپنے اندر کیا فرق نظر آیا؟ بیعت ہونے سے پہلے اور بیعت ہونے کے بعد تمہیں اپنے اندر کیا فرق نظر آیا؟ تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے تھوڑی دیر سوچا اور سوچ کے کہا کہ حضرت مجھے اپنے اندر 3 فرق نظر آئے۔ پوچھا کون سے؟ حضرت بیعت جب نہیں تھا کتابیں پڑھتا تھا، کئی جگہوں پہ اشکال وارد ہوتے تھے، لیکن بیعت ہونے کی برکت ایسی ہے کہ اب مجھے نصوص شرعیہ میں کہیں تعارض نظر نہیں آتا، کہیں کوئی اشکال پیش نہیں آتا، ایسا شرح صدر نصیب ہو گیا ہے۔ حضرت نے فرمایا بہت اچھا۔ کہنے لگے دوسری تبدیلی یہ نظر آتی ہے کہ اب مکروہات شرعیہ میرے لیے مکروہات طبعیہ بن گئی ہیں۔ میں پہلے بھی شریعت پہ عمل کرتا تھا لیکن مارے باندھے عمل کرتا تھا، نفس کو مجبور کر کے عمل کرتا تھا، اب میرا نفس وہی چاہتا ہے جو شریعت حکم دیتی ہے۔ مکروہات شرعیہ مکروہات طبعیہ بن گئی ہیں، جن سے شریعت کراہت کرتی ہے، میرا نفس بھی اس چیز سے کراہت کرنے لگ گیا ہے۔ حضرت نے فرمایا اور کہنے لگے تیسری بات یہ، حضرت میں مفتی ہوں، لوگ مجھ سے مسئلے پوچھنے آتے ہیں، میں دین کے معاملے میں لوگوں کی مدح اور ذم کا خیال نہیں کرتا، کوئی تعریف کرے یا بد تعریفی کرے میں ان کو ٹھیک دین کا مسئلہ بتا دیتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا میاں رشید احمد دین کے 3 درجے ہوتے ہیں، پہلا درجہ علم ہوتا ہے، اور علم کا کمال یہ ہے کہ انسان کو نصوص شرعیہ میں کہیں تعارض نظر نہ آئے، مبارک ہو تمہیں اللہ نے علم میں کمال عطا فرما دیا۔ اور دوسرا درجہ عمل ہوتا ہے، اور عمل کا کمال یہ ہے کہ مکروہات شرعیہ مکروہات طبعیہ بن جائیں، اللہ نے تمہیں عمل میں بھی کمال عطا فرما دیا۔ اور تیسرا درجہ اخلاص ہوتا ہے، اور اخلاص کا کمال یہ ہے کہ دین کے معاملے میں لوگوں کی مدح اور ذم برابر ہو جائے، اللہ نے تمہیں علم میں بھی کمال عطا فرما دیا، عمل میں بھی کمال عطا فرما دیا، اخلاص میں بھی کمال عطا فرما دیا۔ یہ وہ برکتیں ہیں جو بیعت کی وجہ سے انسان کو نصیب ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے وہ فقاہت عطا فرمائی، وہ علم عطا فرمایا کہ ان جیسا فقیہ پھر ان کے زمانے میں کوئی دوسرا نظر نہیں آتا۔ بلکہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ایک کتاب میں نے پڑھا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی جو فقاہت تھی وہ علامہ شامی رحمۃ اللہ کی فقاہت سے بھی مجھے زیادہ درجے میں معلوم ہوتی ہے۔ ایسی اللہ نے فقاہت عطا فرمائی، فرمایا کہ وہ فقیہ نفس تھے، اللہ نے ایسا ان کو فقہ عطا فرما دی۔ تو اللہ والوں کی صحبت میں وقت گزارنے سے انسان کے اندر یہ جو خوابیدہ صلاحیتیں ہوتی ہیں یہ اجاگر ہوتی ہیں، یہ حسن انسان کے اندر موجود ہوتا ہے، وہ اللہ والوں کی محنت سے ظاہر ہو جاتا ہے، پہلے بند ہوتا ہے نکلتا نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے زمین کے اندر گولڈ ہے، لوگ نکالنا نہیں جانتے تو خزانہ اندر پڑا ہے نکال نہیں پاتے، تیل اندر موجود ہے نکال نہیں پاتے۔ ہر بندے کے اندر اللہ تعالیٰ نے صفات کو رکھا ہے، الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کی کانوں کی طرح انسان بھی کانے ہیں، مگر ان کی جو خوبیاں ہیں وہ نکل نہیں پاتی، ان کو نکالنے کے لیے اللہ والوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ان کی صحبت میں آ کے رہتے ہیں وہ ان کے دل کے اوپر ایسا اثر کرتے ہیں، اندر کی صلاحیتیں باہر نکل آتی ہیں اور انسان ان نعمتوں سے فیض یاب ہو جاتا ہے۔